بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 27واں درس ہے۔ ذی الحجہ بھی ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ ان 26 درسوں میں جو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے بین المذاہب کے تقابل سے ہم دیکھتے رہے، پھر ہم نے آگے پیچھے دیکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو تبلیغ اور جہاد ہے، اس ولولہ تبلیغ ولولہ جہاد کو ہر مسلمان مبلغ ہے، اور فقراء کا کام بھی یہی ہے کہ اس کو بیدار کرے امت مسلمہ کو۔ اس لیے آج کچھ تھوڑے عرصے سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ جو منکرین ختم نبوت ہے ان کے بارے میں جو سازشیں اس ملک کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے خلاف مختلف علاقوں سے، ملکوں سے، تنظیموں سے، جو ایک خفیہ کچھ تنظیمیں ہیں جن کا کام یہ صرف عالم اسلام کو انتشار کی طرف لے کے جانا ہے، اس کی آگاہی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی استطاعت کی مناسبت سے کہ امت مسلمہ کو اس کی آگاہی ہو سکے، کیونکہ امت مسلمہ اس وقت ایک بین الاقوامی جو حصار ہے اس کے اندر بندی ہوئی ہے۔ چوطرف امت مسلمہ کے سازشی عناصر گدھوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، جس طرح مردار گوشت پڑا ہوتا ہے حدیث مبارک کی مناسبت سے، وہ نوچ کے کھا رہے ہیں اپنے مفادات اپنے آپ کو۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں، گدھ کے بارے میں بڑی بات مشہور ہے کہ گدھ گوشت کھاتا ہے مردار، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے بھاگنے لگ جاتا ہے، بھاگتے الٹی کر دیتے، پھر آتے کھانے شروع کر دیتا ہے، تو وہ کبھی اس کی جو ہے نا بھوک نہیں مٹتی۔ تو ان شیطانی طاقتوں کی کبھی اسلام کے خلاف بھوک نہیں مٹتی، یہ گدھوں کی طرح لگے ہوئے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ان سازشوں سے آگاہی امت مسلمہ کے ہر فرد کو، فقیروں کا کام ہے۔ غلامان عقیدہ ختم نبوت، سیاسیان عقیدہ ختم نبوت، مفاد پرستان عقیدہ ختم نبوت، منافقین عقیدہ ختم نبوت، منکرین عقیدہ ختم نبوت، اب اس سے آگاہی ہونا ہے امت مسلمہ کو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر دور کے لیے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اس کائنات کے اندر، تو ہر دور میں آپ کے غلامان عاشقان موجود ہیں۔ صحابہ کرام، فدا کا امی ابی کا یا رسول اللہ، اس دور میں ہر دور میں آنے والے ادوار میں حضور کے عاشقین موجود ہیں اور موجود رہیں گے، آپ کے نام کے فدائین موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ لیکن یہاں پر جس طرح حضور کے دور میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا مدینہ کے اندر کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو لوگ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ وہ مفاد پرستان سیاسیان حقیقت ختم نبوت ہے، مفاد پرست ہے۔ اور منافقین آپ نے دیکھا اس معاشرے کے اندر کس طرح منافقین تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ مشرکین سے ملے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ منکرین ختم نبوت کے جو اہل کار اس معاشرے کے اندر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے منکر ہیں، ان کے جو اہل کار جو ان کے دلال بیٹھے ہوئے یہاں پر جو امت مسلمہ کو گمراہ کر کے یہ کہتے ہیں ہم امت مسلمہ کے ساتھ ہیں، باقی وہ جو ہے منکرین ختم نبوت کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو تحفظ دے رہے ہیں۔ ان سازشوں سے آگاہی کرنی امت مسلمہ کو، امت مسلمہ کو بتانا ہے، کیونکہ یہ سازش عالم اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے، تو امت مسلمہ کے ہر فرد کا فرض ہے کہ اس سازش کا تریاق کرے، وہ متحد و متفق ہو۔ اور جتنے بھی منافقین ختم نبوت ہیں، یہ جتنے منافقین ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کے جو فقراء ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ خواہ مخواہ کہیں نہ کہیں پروگرامات کر رہے ہیں۔ ان کا کام ہے پاکستان کی جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سوائی پاکستان کی فوج ہے ان کے خلاف عوام کو ورغلانا ہے۔
یہ منافقین ہیں. آپ ان کی پہچان کریں. ان کی پہچان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ان نشانیات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کے الفاظ سے ان کو پہچان لیں کہ منافقین ہیں. یہ سیاسی مفاد پہ اٹھا رہے ہیں حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. یہ صرف اپنی الیکشن کے لیے، اپنی ووٹ بینک بنانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کے نام پہ سیاسی مفادات حاصل کر رہے ہیں. ان لوگوں کی شر و فتنوں سے بچنا ہے. ان کی شر و فتنوں سے امت مسلمہ کو آگاہی ہونی ہے. امت مسلمہ کے یہ جو کرنل آریز کی طرح اندر سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کو اور پاکستان کی بقا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف فقراء کا کام ہے امت مسلمہ کو آگاہی کرنا. اور آپ کا کام اس آواز کو، جو اس آواز سن رہے ہیں، یہ امت مسلمہ کے ہر فرد تک، ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں. آج کا سوشل میڈیا، اس سے جو شیطانی کام ہو رہے ہیں، جو کہ ابلیسی کام ہو رہے ہیں، جو ٹکراؤ کے کام ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کو آپس میں تکفیر کے کام ہو رہے ہیں، اس سے اس ابلیسی کام سے رحمانی کام کی طرف آئیے. اس سے رحمانی کام لیجئے، امت کو متحد کیجئے، امت کے اندر انتشار کو ختم کیجئے، ولولے تبلیغ، ولولے جہاد بیدار کیجئے. آپ جانتے ہیں برادران اسلام، آپ جانتے ہیں اس معاشرے کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. آج امت مسلمہ کو کس طریقے سے ورغلایا جا رہا ہے. آج امت میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ انسٹیٹیوٹ ہے، جو انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، یہ 100 سالہ پالیسی کا نتیجہ ہے. آج امت مسلمہ نے وہی دجالی سیاست کو لا کے ممبر و محراب پہ رکھ دیا. یہ ممبر و محراب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقدس ہے. جس طرح مسجد کا تقدس ہے، زمین ہوتی وہ بھی، گھر ہوتا ہے وہ بھی، لیکن وہاں کا ادب و احترام ہے. اسی طرح ایک دین کا ادب و احترام ہے، اس روحانیت کا ادب و احترام ہے، اس ممبر و محراب کا ادب و احترام ہے. ان سیاسی دجالی شیطانی طاقتوں نے ممبر و محراب کو سیاست پہ لا کے، وہ دجالی سیاست پہ اور اپنی ووٹ بینک پہ لا کے لگا دیا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، بی جے پی والے بھی تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لے کے اپنے ہندو کو اکٹھا کر کے ووٹ بینک پیدا کر رہے ہیں. اور یہ منافقین ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت جو ہے، وہ بھی امت کو تقسیم کر کے، امت کے اندر تکفیر پیدا کر کے، امت کو ایک دوسرے کے خلاف ورغلا کر اپنے ووٹ بینک کو زیادہ کر رہے ہیں. برادر اسلام، میرے پیر و مرشد ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک بہت اہم مثال ہے، اس کو آپ سمجھیے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کی مثال وہ ہے، ان کا کوئی اپنا بچہ نہیں ہے، انہوں نے تکلیف نہیں برداشت کی، ان کو یہ نہیں پتا بچہ پیدا کیسا ہوتا ہے، وہ اذیت ان کو نہیں گزری، ان کو احساس نہیں، کیونکہ یہ کفر کے مقابلے میں نہیں. ان کو اگر دوسرا اگر انہوں نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہے جو عالم اسلام نے کفر کے خلاف، جو فقراء نے کفر کے خلاف، جو اللہ کے ان اولیاء کرام نے کفر کے خلاف ان کی سختیاں برداشت کی، فاقے برداشت کیے، فقہ برداشت کی، تکلیف برداشت کی، اذیت برداشت کی، اس کے بعد کہیں جا کے امت مسلمہ کو انہوں نے بیدار کیا. لیکن امت مسلمہ کے یہ جو منافقین ہیں، وہ امت مسلمہ کو تکفیر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس تکفیر سے امت مسلمہ کو نکالنا ہے، امت مسلمہ کے اندر بیداری پیدا کرنی ہے. یہ منافقین ختم نبوت جو عقیدے کے خلاف جو ہے، یہ منکرین ہے. آج ان کی وجہ سے منکر جو ہے وہ آج بین الاقوامی دنیا جسے عالمی برادری کہتے ہیں، جس کو میں عالمی برادری نہیں کہتا ہوں، یہ عالم کفر جو ہے، وہ عالم کفر ان کے ساتھ مضبوط کھڑا ہو رہا ہے. اور یہاں پر چند لوگ جذبات میں تقریرہ کر کے، وہ اس تقریروں کا ویڈیو نکال کے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. ان کو کمزور کرنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے. جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے جو ختم نبوت کے دشمن منکرین ہیں، ان کو کمزور کرنے کی جگہ ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، عالم کفر کو مضبوط کیا جا رہا ہے. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت کے 27واں درس ہے. ہم اس سازشوں کی طرف آ رہے ہیں، ہم اس امت مسلمہ کے خلاف جو ہونے والی سازشوں کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ جو اس پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، عالمی مالیاتی ادارے جو سازشیں کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ عالمی مالیاتی دہشت گردی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. آپ خود دیکھ رہے جس طریقے سے پاکستان کے اندر بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی اور ایسی بڑی آفت کے، جو کوئی بڑی آفت آئی ہو، جو اللہ کا کوئی بڑی آفت آنے سے جو ملک کی معیشت خراب ہو گئی ہو، ایسی کوئی نہیں. لیکن ملک کی معیشت کو کس طریقے سے دیوالے کیا جا رہا ہے، یہ عالمی جسے کہتے ہیں کہ معاشی دہشت گردی ہے. جس طرح ہم اس سے پہلے جو ہم پر مسلط کی گئی، جو دہشت گردی ہم پر مسلط کی گئی، ہمیں جو ہے نا زور بازو جو ہے نا، ہمیں اس کے اندر جو ہے فریق بنایا گیا، ہمارے اپنے لوگوں کو اس میں شہید کروایا گیا.
ہمارا کوئی کام نہیں تھا اس کے اندر. اس دہشت گردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا, اور پھر پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو پختون, جو قبائل جو پاکستان کے امام مہدی علیہ السلام لشکر کے سپاہی تھے, عالمی سازشوں نے پاکستان کی فوج اور پختون کو آپس میں لڑایا. آج معیشت کے لحاظ سے پاکستان کو دیوالے کیا جا رہا ہے. یہ معاشی دہشت گردی ہے, یہ بھی عالمی سازش ہے. اس عالمی سازش سے امت مسلمہ پاکستانیوں کو آگاہ کرنا ہے. برادران اسلام ذرا غور کیجئے, جتنے بھی یہ ڈالر آ رہے ہیں پاکستان کو قرض کی صورت میں, وہ پاکستان کو اگر کوئی 60 لاکھ ڈالر دیتا ہے دور مشرف پہ, کیونکہ 60 روپے کا ڈالر تھا, وہ آج وہ جو چیزیں تھی پاکستان کے 6 ارب سے وہ 60 ارب ہو گئے. پاکستان کو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ہو گیا پاکستان کے اندر؟ کیا کوئی قدرتی آفت آئی؟ کیا کوئی ایسی بڑی ہم نے جنگ لڑی, یا ہماری معیشت کے خلاف ہم نے کیا, آخر کیا ہو گیا اتنی جلدی جو ہے نا اس معیشت کو ایسا گرایا جا رہا ہے جیسے نیچے سے بنیادیں کھوکھلی کی جا رہی اس ملک کی. یہ معاشی دہشت گردی سے بھی امت مسلموں کو آگاہ ہونا چاہیے. اس معاشی دہشت گردی سے پاکستان کے ہر بچے کو آگاہ ہونا چاہیے. جس طرح سے مذہبی دہشت گردی ہے جو ہم پر مسلط کر دی گئی تھی, پرامن پاکستان کے ماحول کو پرتشدد بنا دیا گیا تھا. یہ پاکستان کی فوج جن کے آج بھی دروازوں کے اوپر چاہیے, دیکھیے برادران اسلام, ممبر و محراب سے بیٹھ کر جیسے بھی چیخ کر جھوٹ مت بولیے. آج بھی پاکستان فوج کی گیٹوں کے دروازوں کے اوپر ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ لکھا ہوا ہے. وہی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اس پاکستان کی فوج کا موٹو ہے. وہ یہی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہر پاکستانی پختون کا, ہر پاکستانی بلوچی کا, ہر پاکستانی سندھی کا, ہر پاکستانی پنجابی کا, ہر پاکستانی کا موٹو ہے. ہر پاکستانی کا یہ موٹو ہے, چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے لحاظ سے یہ پاکستان کی فوج اور یہ پختون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی مناسبت سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے. ان کو متحد کرنا ہے. آج جب مفادات ہوتے ہیں تو بوٹ والے بڑے اچھے دکھتے ہیں, جہاں مفادات ختم ہو گئے وہاں فوج کے خلاف لوگوں کے اندر ورغلانا شروع کر دیا. ان سازشوں سے آگاہی ہونی ہے. یہ جو آج عالمی سازش ہو رہی پاکستان کے خلاف, جو معاشی لحاظ سے پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا رہا ہے, جس طرح عسکری لحاظ سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دہشت گردی کو پاکستان پر مسلط کیا گیا, پاکستان کی وفاق کو کمزور کرنے کے لیے, پاکستان کی لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والی اس کلمے کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کو آپس میں لڑایا گیا. بڑا افسوس ہوتا ہے وہ باتیں کہتے ہوئے, جب کوئی اگر کسی گاڑی سے اترتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا یا اللہ اکبر بولتا تھا تو لوگ بھاگتے تھے کہ خودکش آ گیا. لوگ بھاگتے تھے اس سے. اللہ کے نام کو لینے والا, جو کلمہ پڑھ کے اترنے والا, جو داڑھی والا, جو اللہ رسول کی بات کرنے والا, اس کو دہشت گرد بنا کے جو ہے نا عالمی میڈیا نے پیش کیا. اور افسوس کی بات ہے ہماری میڈیا بھی وہی چہرہ دکھاتا ہے, وہی شکل دکھاتا ہے جو عالمی میڈیا چاہتی ہے. سازشوں سے آگاہی ہونی چاہیے. اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. اسلام تو اس زمین پہ سلامتی دینے کے لیے آیا ہے. اسلام تو اس زمین پہ سلامتی کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام تو اس زمین پہ امن کو لانے کے لیے آیا ہے. اسلام تو اس زمین پہ اعتدال کو لانے کے لیے آیا ہے. معاشرے میں اعتدال کو پیدا کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت اور حرمت کو عورتوں کی قائم کیا, بیٹیوں کی عصمت اور حرمت کو قائم کیا. معاشرے کے اندر ادب و احترام, بڑوں کا ادب, چھوٹوں کا احترام, غلاموں سے تمیز, معاشرتی معاملات, تجارت, ہر چیز کو کھول کے رکھا. ہر چیز کو امت مسلمہ کو انسانیت سے آگاہی کی. تو برادران اسلام, اسلام اعتدال کا دین ہے. اسلام انتشار کا دین نہیں. اسلام یکجہتی کا دین ہے. اسلام ٹکراؤ کا دین نہیں. اسلام اخوت کا دین ہے. اسلام جہالت کا دین نہیں. اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور حرمت پر فدا ہونے کا دین ہے. اسلام حضور کے نام پہ سیاست کرنے کا دین نہیں. اسلام ان منافقین کی طرح نہیں. برادران اسلام, خدا را سمجھیے اسلام کو. یہ یاد رکھیے, اللہ کو کوئی محتاج نہیں کر سکتا, کوئی عاجز نہیں کر سکتا. خدا را آئیے,
فقراء کو دعوت دیتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 27واں درس ہے. امت مسلمہ کو آگاہی کرانا چاہتا ہوں. میرے پیر و مرشد نے فرمایا ہے امت مسلمہ کے اندر ولولہ جہاد ولولہ تبلیغ پیدا کرنا ہے. اس ولولہ جہاد ولولہ تبلیغ کے لیے ہر آذان میں آواز دی جاتی ہے. ہر آذان میں آواز دی جاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت دی جاتی ہے. الہکم الہ واحد بتایا جاتا ہے کہ لاؤ تمہارے کتب میں لکھا ہوا ہے. یہ تبلیغ ہے. یہ ان کی کتب سے ان کو بتانا ہے اللہ کی وحدانیت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت ان کی کتب سے آپ کا بتانا ہے. ہر مسلمان مبلغ ہے. ہر مسلمان مجاہد ہے. تبلیغ اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اس زمین کے اوپر عدل و انصاف لانے تک یہ جہاد جاری رہے گا. برادران اسلام ہر اذان میں آواز دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت دیتے ہیں. یہ شہادت کیا ہے؟ لیظہروا علی الدین، دین کو ظاہر کرنا ہے. اب دین موجود ہے نا. کس میں موجود ہے؟ ویدوں میں موجود ہے، گیتا میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، بھگوت گیتا میں موجود ہے، رامائن میں موجود ہے، توریت میں موجود ہے، زبور میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، غزل و غزلات میں موجود ہے، استثنا میں موجود ہے. 4200 مذاہب اس وقت سب میں دین موجود ہے. کون سا دین؟ ان دین عند اللہ الاسلام. جو دین اللہ کا ہے وہ اسلام، یعنی اسلام ان میں موجود ہے. ان کی کتب میں اسلام موجود ہے. اب ان کے کتب سے اسلام کو ان کو ظاہر کرنا ہے. آج کا سوشل میڈیا ہے. کتنا اچھا موقع اللہ نے امت مسلمہ کو آج دیا ہوا ہے اس دجالی فطرے سے رحمانی کام کا. کیا آپ ان کے نوجوانوں کو جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر، جن کو یورپ گمراہ کر رہا ہے اپنے نوجوانوں کو اسلام کے خلاف کہ اسلام شدت پسند ہے، اسلام میں انتہا پسندی ہے. نہ اسلام شدت پسند ہے نہ اسلام میں انتہا پسندی ہے. اسلام تو اعتدال قائم کرتا ہے اس معاشرے کے اندر. اسلام نے اعتدال قائم کیا، عدل و انصاف قائم کیا. غلاموں اور آقاؤں کو ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز. اعتدال اور عدل قائم کرنا ہے تو امت مسلمہ نے دین کو ظاہر کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے. تبلیغ کرنی ہے کفر میں. کافروں کو بتانے کہ تمہارے کتب میں لکھا ہوا ہے، آؤ دیکھو اس دین کو جو اسلام ہے، اس اسلام کی طرف آؤ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں موجود ہے، آپ نے ظاہر کرنا ہے. اگر کوئی نہ مانتا ہو تو اس کے بعد کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی شہادت دیتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. حی علی الصلاح، بلانا ہے ان کو صلاح کی طرف. حی علی الفلاح، بلانے ان کو فلاح کی طرف کہ صلاح اس میں ہے، فلاح اس میں ہے. فلاح کس میں ہے؟ اس دین میں. دین کے راستے کی طرف ہم سب نے مل کے امت مسلمہ کا ہر فرد کا یہ فرض ہے. دیکھو ہر فرد اذان سنتا ہے، ہر فرد اذان دیتا ہے، ہر بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے. تو ذمہ داری تو ہر ایک کی آئی نا. امت مسلمہ کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہم سب نے من کر متحد ہو کر، متفق ہو کر اسی طرح غلامان عقیدہ ختم نبوت بننا ہے. فدا کا امی کا ابھی کا یا رسول اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کو قرآن کے مطابق کہ اگر ہم پر جو ہے نا اس سے عزیز ہو ہمارے نبی، ہمارے ماں باپ سے، ہماری آل اولاد سے، ہماری دولت سے، ہمارے مال و بیون سے، ہماری نبی کی عصمت اور حرمت ہم پر ایسے ہی عزیز ہو جس طرح صحابہ کرام پر تھی. ان منافقین سے بچنا ہے، صداقت کی طرف آنا ہے. یاد رکھیے روحانیت کی طرف آنا ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی انقلاب کی طرف آنا ہے، تخلیق کائنات کے مقصد کی طرف آنا ہے. تخلیق کائنات کے اگر آپ اس مقصد کی طرف آئیں گے، یاد رکھیے یہ فضائیں آپ کا ساتھ دے گی، یہ ہوائیں آپ کا ساتھ دے گی. اس زمین کی جو جتنی بھی تناب ہے وہ کھینچ لی جائیں گی. اللہ اس کے نبی کی تمام تر جو طاقت ہے آپ کا ساتھ دے گی، اور آپ اس زمین پہ دوبارہ اسلام کی نشاط ثانیہ میں غلبہ اسلام کر کے آپ کی آل آپ پر اور آپ کے آل آپ پر درود و سلام بھیج کے فخر محسوس کرے گی. آپ کی آل آپ پر فخر محسوس کرے گی کہ اس پورا شوب دور میں، ان فطروں کے دور میں جو کہ تمیز نہیں ہو پا رہی تھی، برے اور بھلے کی تمیز نہیں ہو پا رہی ہے، الفاظ کے پیرہن میں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے نام پر دجالی سیاست کی جا رہی ہے، اور ممبر و محراب جو مقدس ہے، جو تعظیم الادبن کا ہے، وہ اس ممبر و محراب پر دجالی سیاست کو لا کر اس کے تقدس کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ممبر و محراب جب پلٹنے پہ آتے ہیں تو پھر بڑی سی بڑی قوتوں کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت کو سمجھنا ہے، اسی طرح عاشقین بننا ہے۔ ان سیاسیات سے، ان ذاتیات سے، ان مفادات پرستوں سے، ان منافقین سے، ان منکرین کی ان چہروں سے پردے کو ہٹانا یہ فقراء کا ذمہ داری ہے، یہ فقراء کا کام ہے۔ فقراء آپ کو آگاہی کرنا چاہتے ہیں تو برادران اسلام، اس سے آگاہ ہو کر اس ممبر و محراب کی تقدس کو، حرمت کو قائم کرنے کے لیے آئیے، فقیر آپ کو دعوت دیتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے 27واں درس ہے۔ اس درس میں آپ سے درخواست ہے، پچھلے جتنے بھی 26 درس ہوئے خدا ان کو سنیے، تسلسل کے ساتھ سنیے۔ آپ کو اس فقیر کی جو منشا و مقصد ہے، جس طریقے سے جس طرح امت مسلمہ کو لانا چاہتا ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے پروگرامات بڑے نہیں ہو پا رہے۔ امت مسلمہ کے مخیر اعضاء سے بھی اپیل ہے، آئیے میدان میں، ان سازشوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اب یاد رکھیے، سازشوں کے خلاف اگر ہم کھڑے نہیں ہوئے، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کس طریقے سے آپ نے دیکھا سکوت حیدرآباد پر، حیدرآباد کا جب سکوت ہوا، جب آپ نے دیکھا پاکستان کی جب پاکستان بنا اللہ نے دیا، تو کس طریقے سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کون سے شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، کون اہل حدیث ہے۔ ارے یہ تو مسلمان ہے، کافر مسلمان سمجھ رہا ہے۔ تو برادران اسلام، ہوا سماک المسلمین کی طرح وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پہ متحد و متفق ہو کر امت مسلمہ کو دعوت دی جاتی ہے، امت مسلمہ کے خطبہ حضرات کو دعوت دی جاتی ہے، علماء حضرات کو دعوت دی جاتی ہے۔ آئیے امت مسلمہ کے آپ رہنما بنے اور ان فتنے کے دور میں امت کو قرآن سے خوشخبری سنائیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائیے، اسلام کی نشات ثانیہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنائیے، اور حضور کے وعدے تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے پاکستان کی فوج اور پختون ان کو متحد کر کے اس زمین پر اسلام کو دوبارہ قائم کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کرنا ہے۔ یہی فقراء کی آواز ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔